پاک جنت دے دروازے کھلے دے صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ تسی جان دے ہو حضور نے فرمایا جنت دے دروازے 8 نے حضور کریم آقا نے فرمایا ایک دروازہ جڑا نماز کا ہوے گا اس کے وچوں نمازی کو بلایا جائے گا ایک نمازہ باب حج ہوے گا دروازہ ان دے وچوں بلایا جائے گا باب الصدقہ بخاری شریف پڑھتے ہیں باب الصدقہ ان دے وچوں اس کو بلایا جائے گا جناب والا اٹھا دروازے دے وچوں کسے نہ کسے نو آواز دتی جائے گی کہ تو دنیا تے رہ کے ہر کام کرتا ہے آجا میرے وچوں گزر جا آجا میرے وچوں گزر جا آئی آرے صداقت بھی حضور دی بارگاہ سے بیٹھے آپ کو نہ لے آگے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رضی اللہ نشان فرما دے ہونا آئی صدیقہ ادارے صداقت کا دل کر رہے ہیں کہ سونیا تسی ارشاد فرما دو میرا دل کر رہا ہے سنن لوں کہ سونیا کوئی ایسی ہستی بھی ہوئے گی نا ایسی ہستی بھی کوئی ایسی ہوئے گی نا جنوں 8 دروازہ میں بلایا جائے گا 8 دروازہ میں بلایا جائے گا عزیزان گرامی قدر کریمہ کا یہ نہیں فرمایا ہے میرے سپاہی دارے صداقت اے میرے صدیق اکبر کوئی ایسی ہستی نہیں ہوئے گی میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے صدیق اکبر میں نے امید ہے میں نے امید ہے ان 8 دروازے میں جو ہوا اے صدیق اکبر تینوں بلاوا ہوئے گا دروازہ کرے گا میرے اندر داخل ہوگا اے صدیق اکبر میرے اندر داخل ہو جا اے صدیق اکبر میرے اندر داخل ہو جا عزیزو دوستو یاد رکھ لو ہر بندہ جنت کا مشتاق ہے کیسا ہے جنت کا طلبگار ہے لیکن میں قربان جاواں اے جنت کی بھی طلبگار ہے پچھلے جمعہ دے وچ میں یہ بیان کر گیا ہاں الحمدللہ ہے سلمان فارسی کی شان بیان کی تھی اس وقت میں عرض کی اور جو دوستو ہر بندہ چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے چاہے کوئی استاد ہے چاہے کوئی شاگرد ہے چاہے کوئی مرشد ہے چاہے کوئی مرید ہے ہر بندے کی حسرت میں جنت مل جائے لیکن ترمذی شریف سے پاک موجود ہے میرے پیارے کریمہ کا نے فرمایا دنیا کے اندر ہر ایک کی حسرت ہے مینوں جنت مل جائے لیکن جنت کی تمنا کی ہے یا اللہ میرے اندر سلمان فارسی آ جائے علی بھی آ جائے علی بھی آ جائے عمار بھی آ جائے جنت طلبگار اتنا صحابہ کرتی ہے سمجھ آ گئی کوئی جناب والا عمر فاروق کے بارے میں سمجھ میں پڑھا نہیں آپ نے بات کہ حضور نے فرمایا جنت شباب ہے ایک عمر فاروق ہے جتنے آ جائے وہ شباب دوڑ جاتا ہے شباب تیرے بھی نظر تھا اور جیڑا مصطفیٰ علیہ کرنا میں چاہیا نا کوئی عمر آیا تو فاروق بن گیا ہے بلال آیا تھے حبشی بلال بن گیا ہے سونے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جیڑا بھی آیا ہے میرے مصطفیٰ نے رنگ لا دیتے رنگ لا دیتے نے آج اسینی مسجد حنفیہ اندر بے کے عرض کریے سونیا اسی توڑے غلام ہیں سونیا اسی کی داد دے مشتاق ہیں سونیا سانو بھی اپنا بنا لو سونیا سانو بھی اپنا بنا لو تیرے مل دے کیوں نہ بنا جائے کرم کی نظر ہم پر خدا یا رسول اللہ کرم کی کرم کی نظر ہم پر خدا یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے کریم آقا نے ایک مرتبہ
مسلم شریف پڑھ رہے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا تو آنے اندر کہا اپنا جن نے روزہ رکھا ہے روزے فرضی نہ ٹھیک ہے نا روزے نفلی دیا ہو گئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے پیارے صحابہ کون ہے تھوڑے اندر تاجدار صداقت عرض کرنے سونیا وقتوہا کے چہرے والے علم نشرہ سینے والے سونیا آج روزہ صدیق اکبر رہے پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اب جنازہ کم نے پڑھا ہے جنازہ کم نے پڑھا ہے کوئی صحابی کھڑا نہ ہویا حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے سونیا آج صدیق اکبر نے فلاں جگہ پہ جنازہ پڑھا ہے صداقت کیا میرے دوستو ایک محلے سے فوتگی ہو رہا ہے پتا چلتا ہے ہر پتا چلتا ہے فوتگی ہو گئی تو کیا جس جگہ میں فوتگی ہوئی ہوگی میرے مصطفیٰ میرے قریب آقا جانتے ہیں لیکن صحابہ کے اندر تاجدار صداقت میرے مصطفیٰ صحابہ کو دسنا چاہتے ہیں صحابہ کو آنے اندر مرتبہ اور مقام کو آنے اندر زیادہ سے لکھے پر سبحان اللہ حضور نے فرمایا تو آنے اندر کون ہے جنہیں آج غریب کو کھانا کھلایا ہے سبحان اللہ غریب کو کھانا کھلایا ہے کوئی صحابی کھڑا نہ ہویا حضور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ پر سونے اکبر نے فلاں بندے کو کھانا کھلایا ہے پھر مصطفیٰ نے فرمایا آج بیمار دی عیادت کنے کیتی ہے حضور کی بارگاہ میں ہور کوئی کھڑا ہویا عرض کی سونیا صدیق اکبر نے سونیا آج میں صدیق اکبر نے فلاں بندہ فلاں دی مریض کی عیادت کیتی ہے سبحان اللہ تو یہ چارے کام مصطفیٰ نے سننا حضور نے انعام عطا فرمایا جس بندے کے اندر یہ چارے پیاریاں عادتاں ہیں نا یہ کام موجود نہیں حضور نے فرمایا وہ پکا جنتی ہے وہ پکا کی بولو جنتی ہے آوازیہ نے کرامی قدر تائیدان صداقت رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ذکر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق میرے رب نو بھی آئے تین چیزاں پسند نے نظر آ رہے ہیں پھر بولو میرے کی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کریم آقا نے فرمایا اے ابو بکر صدیق یہ اللہ نے آئے تین چیزاں پسند نے اے جبریل دی نوری آئے تین چیزاں پسند نے اے ابو بکر صدیق میں نوری آئے تین چیزاں پسند نے ابو بکر صدیق عمر فاروق نوری آئے تین چیزاں پسند نے عثمان غنی ذوالنورین انہوں نے آئے تین چیزاں پسند نے حضرت حیدر کرار نوری آئے تین چیزاں پسند نے صدیق اکبر تو دس رہے تینوں کیڑیاں تین چیزاں پسند نے سبحان اللہ جنہوں شانہ مارے خود دینا جنہوں نے شانہ مارے خود بیان کرنا آج کال کا جناب والا کوئی ایسا بندہ ہوگی کوئی ایسے بھی ہے نا حضرت صدیق اکبر کے بارے کچھ گنا کرتے ہیں سمجھ آ گئی ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ کے بارے گنا کرتے ہیں لیکن الحمدللہ اسی صحابہ کے بھی غلام ہیں اب ذات بولو سی صحابہ کے بھی غلام ہیں صحابہ کے بھی غلام ہیں میرے مصطفیٰ کریم آقا کی ہاتھ دیوانے کے غلام ہیں جس وقت میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق ایدہ بس دے تینوں تیرے چیزاں توجہ تیرے چیزاں کیڑیاں پسند نے تائیدار صداقت عرض کرتے نے سونے وقتو ہاتھ چہرے والیا مازا قدر والیا سونے لگ پالا انفاق مالی علی رسول رسول اللہ
میں عرض کر چکی ہوں جو صدیق اکبر نے معاذ پڑھنے کا سمجھا نہیں میرے مصطفیٰ نے یہ بھی پوری کر دی تھی حضور نے فرمایا دوسری کڑی چیز صدیق اکبر عرضی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا بیٹی میری عائشہ صدیقہ ہوئے تے اس دا مصطفیٰ دے حرم پاک دے اندر عقد کرائے اللہ دے یاد سبحان اللہ سونا میرا دل کر رہا ہے بیٹی عائشہ میری ہوئے بیٹی عائشہ میری ہوئے تے اوندا جڑا دلہا ہے اوندا اللہ دا یار ہوئے اللہ دا ماہی ہوئے سونا اے میری تو ہی حسرت ہے تے میرے کریم آقا نے ایک پوری کی تسی مطالعہ کیتا ہوئے گا میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ جبرائیل حاضر ہو گئے تصویر لے کے آئے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ حضور نے فرمایا جبرائیل کی چیز ہے عرض کی سونا اے عائشہ صدیقہ دی تصویر ہے عائشہ صدیقہ دی تصویر ہے ہاذا زوجکا محبوبہ ایک تیری بیوی ہے فی دنیا والآخرہ سونا ہے تہاڈی بیوی دنیا دے اندر بھی تے آخرت ہے ایک اس تہاڈی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ دی تصویر ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم آقا نے قبول فرما لیا تے پھر آپ سرکار محبت میرا جناب والا حضرت عائشہ کو حمیرہ لے پکار اے حمیرہ عزیز و دوستو صدیق اکبر کی دو گلاں پوریاں ہوئیں آؤ تیسری کیڑی ہے حضور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق تیری تیسری کیڑی تمنا ہے عزیز سونے تیسری تمنا ہے النظر الى وجه على رسول انشاءاللہ یہ میری ہجرت کا واقعہ میں اگلے میں بیان کرنا ہے لیکن میں اشارت انداز سے ہاں میرے کریم آقا نے یہ گل پوری کی ہے تاکہ صداقت کی جوڑی ہے میرے کریم آقا کا سر انور ہے آپ جس وقت میرے مصطفیٰ نے سر انور رکھا ہے زندگی بن کے بیٹھ رہے یہ عاشق رسول نے کمال کی تعبیر فرما دے وہ دل کر دے میرے ساتھ پتا کرو وہ دل کر دے سونیا ہر میرے آپ بتائیے کہ پڑھو کیا ہو گیا وہ دل کر دے سونیا ہر میرے وہ دل کول بتا میں تک لو میرا اکھیاں محتاج نہ میں اس حق درما دونوں میرا حقیاں ہو جان محتاج نہ میں ان حق درما سنیا ہر وقت میرا دل یہی کرتا کسی میرے سامنے میں تو درخدار محبت عزیزان اکرامی قدر میرے مصطفیٰ کریم آقا ایک مرتبہ جی بنے آپ تشریف فرمائے فرمایا تائیدار صداقت میں صدیق یہ بات جتنے ملے گی امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر سے بنا سمجھا لیجیے اور تفسیر کبیر مشہور زمانہ ہے سمجھا لیجیے بہت بڑی تفسیر ہے جناب والا آپ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا انگوٹھی اتاری فرمایا ایسے بھی میرا دل کر رہا ہے جا نکاش کرو اے جا کے انگوٹھی رہنا ان اتنا میں محمد کا نام لکھوا دوں نام لکھوا دے گا
جنہاں نے ہر وقت مصطفیٰ دی بارگاہ وچ اپنے دل میں ہاتھ سر کیتے جنہاں نے میرے کریم آقا کے ہر وقت گن گائے انہاں دا ذکر قرآن فرما دیتا ہے محمد رسول اللہ 26 بار سورہ فتح ہے محمد رسول اللہ والذین معہ مراد کون ہے یہ صحابہ میرے کریم آقا کے نال معہ ہر وقت رہنا ایک نہ ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیتا حضور نے فرمایا اے ابو بکر صدیق اے میری انگوٹھی لے جاؤ جہاں اس کے نام لکھوا کے لے آؤ شادی دی انگوٹھی جس وقت پکڑ گئی تاجدار صداقت چلے گئے جناب والا جا کے اس نے عرض کی تھی نکاش نے عرض کی تھی کہ اے اللہ دے بندے اے انگوٹھی میرے مصطفیٰ کی ہے کہ اس دن نام کی لکھ دے نام لکھ دے عزیزو دوستو اور دوسری میں روایت پڑھی ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تاجدار صداقت لے کے گئے تاجدار صداقت نے گوارا نہیں کیتا کہ مصطفیٰ دے نال نام جڑا ہے جدوں تک اللہ کا نام نال نہ ہوئے میری عزت برداشت میری محبت برداشت میرا عشق برداشت نہیں کرتا سبحان اللہ عرض کی تھی اے بھائی اس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس وقت جناب والا کی عرض کی تھی تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس انگوٹھی کو جناب والا پکڑیا لیکن آئے میرے کریم آقا کی بارگاہ کے اندر جس وقت حاضر ہوئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے صدیق اکبر آ گئے عرض کی سونے میں حاضر ہو گیا فرمایا انگوٹھی لے آؤ جس وقت انگوٹھی دی ہے اس انگوٹھی دے اللہ کا نام لیے مصطفیٰ کا نام لیے اور تیسرا نام صدیق اکبر کا لیے سبحان اللہ صدیق اکبر کا نام لیے میرے کریم آقا نے فرمایا اے ابو بکر صدیق ہے احمد ایک نام آکے عرض کی سونیا میں برداشت میری عشق نے برداشت نہیں کیتا کہ تمہارا نام اللہ نے عرش کے پائے تے لکھا ہے اللہ نے عرش کے پائے تے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سونیا اوتے بھی تمہارا نام جدا رب نے نہیں کیتا کہ میں کہوں ہونا کیا تمہارے نام رب نے نام کو جدا کرنا سبحان اللہ تواڈے نام کو رب نے نام کو جدا کرنا تے سونیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے صدیق اکبر نام تیرا بھی نام لکھا ہے جس وقت اینا فرمایا مختلف روایتاں نے جناب جبرائیل حاضر ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نے اللہ نے برداشت نہیں کیتا نے اللہ نے اقرار نہیں کیتا کہ جس جگہ تے صدیق اکبر کا نام تہاڈا نام ہوے میرا نام ہوے اس جگہ تے صدیق اکبر کا نام بھی ہوے تے تاں یا سبحان اللہ ہوتی ہے عزیزو دوستو میرے تاجدار صداقت کا نام بھی اس انگوٹھی تے آؤ آخری گل کرو تاجدار صداقت کی شان کے اندر اس کے اندر چارے حضور کے سارے گانا کا ذکر ہے جمع کا ذکر ہے میرے مصطفیٰ کریم آقا آپ سرکار تشریف لے آ رہے ہیں ایک جگہ تو گزرے تھے ایک بندے دیکھو جناب والا کتاب الفتن میرے پاس موجود ہے میرے پیارے کریم آقا نے حضور نے دیکھا کہ ایک بندے کو نا اٹھ ہے یہ بولو اٹھ ہے حضور نے فرمایا کہ اے میرے پیارے ایک اٹھ جڑا ہے میں اچھا لگ رہا ہے یار ایک خوبصورت اٹھ ہوئے تو اس کو مصطفیٰ اپنا بنا لینا تیرا ہر وقت سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھن والا ہے کہ آپ اس کو مصطفیٰ اپنا نہیں بنا لیا اللہ اکبر ایک اٹھ کو مصطفیٰ نے اپنا بنا لیا ہے فرمایا اے میرے غلام یہ اٹھ میں محمد کو پیارا لگ رہا ہے یہ اٹھ کی گنی قیمت ہے عرض کی سونے سونے
کول جڑا ہے نا دل موتنار نہیں نے کہ میں پچھوا دے ہونا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کے ٹر گئے اور وہ بندہ آگے گیا ہے کہ حضرت علی پاک نہ ملاقات ہو حضرت علی پاک نہ ملاقات ہو گئی ہے علی نے فرمایا اے بندہ خدا تیرے کو اٹھائی کی طاقت دے گئی عرض کرتا ہے میرے کو اٹھائی اللہ کے یار کو پسند آ گیا ہے میں اللہ کے یار کو دے دیتا ہے انہوں نے مجھے فرمایا ہے جتنی تیری قیمت ہے میرے کو آ کے لے لیں میرے کو آ کے لے لیں اس وقت میرے کو نہیں ہے عزیزان گرامی کر اس وقت نہیں کر کی دی ہے پیارے علی فرماتے میں جہاں واپس چل جا مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے سونیا انکا میتون و انہم میتون مسلمان بھائیو میرے کریم آقا کی بارگاہ وہ چلا گیا دھام کے عرض کرتا ہے سونیا اگر تمہارا صحیح وصال مبارک ہو گیا کہ تمہارے دوبار میں اس کی قیمت کون ادا کرے گا جس وقت گیا جا کے عرض کی سونیا اگر تمہارا ذہنی وصال مبارک ہو گیا کہ سونیا تمہارے دوبار میں اس کی قیمت کون ادا کرے گا میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے دوبار جگہ تیرا حق ہے صدیق اکبر کی ذات پورا کرے گی تیرا حق پورا ہو جائے گا صدیق اکبر ادا کرے گا اور بندہ واپس کر گیا پیارے علی پاک کی بارگاہ کے اندر پیارے علی نے فرمایا اے میرا بھائی آ گیا ہے عرض کرتا ہے حاضر نہ ہو گیا فرمایا پیارے مصطفیٰ نے کی فرمایا ہے عرض کرتا ہے اگر میرا صحیح وصال بھی ہو گیا اس میرے دوبار تاجدار صداقت کی ہستی رہی ہے اور تیرا حق ادا کر دے گی سبحان اللہ پیارے علی پاک نے فرمایا اور پھر واپس ہو جا آہستہ آہستہ کا نزدیک آ رہی ہے واپس ہو جا کہ عرض کرتے سونیا اگر صدیق اکبر کا صحیح وصال ہو گیا اس کے بعد میرا حق کون ادا کرے گا وہ بندہ واپس مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا آ کے عرض کرتا ہے سونیا اگر صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا تو سونیا میرا حق ہے وہ کون ادا کرے گا میرے کریم آقا نے دیوانی ہو حضور نے فرمایا اگر صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا تیرا حق عمر فاروق ادا کر دینے کا تیرا حق عمر فاروق ادا کر دینے کا اور واپس دوبارہ پیارے علی پاک کو پیارے علی نے فرمایا آگے میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا ہے میں پتا ہے کہ میرے کریم آقا نے حضرت عمر فاروق کے بارے فرمایا ہوگا کہ ہاں حضور نے فرمایا ہے اگر صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا نا تو تیرا حق حضرت عمر فاروق ادا کرے گا پیارے علی پاک نے فرمایا جلدی جا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر جا کے عرض کرتے سونیا اگر عمر فاروق کا بھی وصال ہو گیا کہ میرے اس کی قیمت نہیں ہے وہ کون ادا کرے گا جس وقت آ گیا میرے کریم آقا نے فرمایا تو حاجی کیا نہیں ہے ایسی سونیا اگر عمر فاروق کا بھی وصال ہو گیا میرے اس کی قیمت کون ادا کرے گا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر عمر فاروق کا بھی وصال ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی تیرے اس کی قیمت ادا کر دے گا سبحان اللہ عزیزو دوستو اس وقت تم نے سنا ان کو واپس چلا حضرت علی پاک کی بارگاہ علی پاک نے فرمایا آگے ہیں عرض کی حضور حاضر ہیں فرمایا میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا ہے عرض کی تھی اگر حضرت عمر فاروق کا وصال ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی حق ادا کرے گا اس کا کہ آپ نے فرمایا ہوں بالکل نہ قریب وقت آ رہا ہے جا واپس دوبارہ کر جا گل بڑھ جائے گی
میری کریمہ کا دیوار گاج اور او بندہ واپس آ گیا عرض کرتا ہے سونے اگر حضرت عثمان غنی کا وصال ہو گیا کہ سونے میرے اصلی کون قیمت ادا کرے گا میرے لبان کریمہ کا دیوانے ہو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر عثمان غنی کا بھی وصال ہو گیا اے دوستو اگر عثمان غنی کا بھی وصال ہو گیا اس میری قیمت او ادا کرے گا اور جناب بار بار آج بندہ کے نبی جانتا کچھ نہیں ہے حضور نے فرمایا اور جناب بار بار میری بار کہانی میں بھیج آئے اگر عثمان غنی کا وصال ہو گیا کہ تیرے اصلی قیمت ہے او ادا کر دے گا سبحان اللہ میرے کریم آقا ہر چیز جانتے رہی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا میرے مصطفیٰ نے اللہ نے فرمایا میں اوپر جس چیز کی تمہیں خبر نہ تھی فرمایا میں نے ہر چیز تمہیں عطا کر سکی ہے عزیزو دوستو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جا چلا جا حق تیرا او علی ادا کرے گا پھر کیوں نہ کیا جائے سوال